آپ اپنا نمبر جو ہے مجھے پھر بھیج دیے، واٹس ایپ نمبر کوئی بھی اسٹوڈنٹ بھیجیے اور پھر اس کے ساتھ دوسروں کے ساتھ جو کریے اس کو کر لیں۔ ہاں پیپر کے حوالے سے بھی وہ بات کر لوں گا، اس کو اس حوالے سے بھی بات کر لوں گا، ٹھیک ہے، لیکن واٹس ایپ نمبر جو ہے بھیج دیں مجھے۔ نو قائزم 14 points in 1929۔ ایک منٹ میں اس کو جو ہے وہ کرتا ہوں، یہ واٹس ایپ بند کرتا ہوں۔ اب جو وہ قائد اعظم 14 points آپ نے کیوں یہ ضرورت محسوس کی اور 14 نکات پیش کر دی اس وقت، جس طرح we have discussed the نہرو رپورٹ۔ نہرو رپورٹ میں یعنی وہ جو رعایتیں کنسیشنز مسلمانوں کو دیے گئے تھے اس سے پہلے 1916 میں، 1916 میں جو رعایتیں ان کو دیے گئے تھے، اچھا وہ اس میں جو رعایتیں مسلمانوں کو یا مسلم لیگ کو دی گئی تھی 1916 میں، ان تمام کو جو ہے وہ نئی رپورٹ میں واپس لیا گیا۔ نئی رپورٹ میں ایک مضبوط مرکزی حکومت کی طرف بھی اشارہ دیا گیا، ریفارم آف گورنمنٹ یعنی تمام اختیارات مرکزی حکومت کے پاس ہوں گے اور صوبے جو ہے وہ تقریباً برائے نام ہوں گے۔ قائد اعظم اس کے جواب میں کہتا ہے، فرماتا ہے will be federation in India، ایک فیڈریشن ہونا چاہیے، وفاقی نظام ہونا چاہیے جس میں صوبے جو ہے خود مختار ہو، where the provinces should be autonomous۔ اب کوئی یہ ڈیفائن کر سکتا ہے، مجھے بتا سکتا ہے کہ فیڈریشن وفاق نظام کیا ہوتا ہے؟ اتنا میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ وفاقی نظام جو ہے وہ پاکستان میں رائج ہے۔ کچھ نہ کچھ پیپر کے حوالے سے اسکرین کلیئر نہیں آ رہا؟ اچھا کلیئر ہو جائے گا۔ اور کلیئر، بہت صاف، بہت صاف۔ فیڈریشن ان انڈیا۔ اب فیڈریشن کیا چیز ہوتا ہے؟ واٹ از فیڈریشن؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں کا وہ پیپر جو ہوگا وہ اسائنمنٹ کی طرح پیپر ہوگا، جس میں ایک ہفتہ ٹائم ملے گا تو آپ لوگ بھی اس میں کوشش کرو گے۔ تو وہ جب کوشش کرو گے تو فیڈریشن کیا چیز ہے جنرلی؟ سر وہ لیکچر ادھورا رہ گیا تھا سر، جی وہ لکھنؤ ایکٹ اور اسٹیچوری کمیشنز یہ باتیں رہ گئے تھے اس لیکچر میں جو پچھلے کلاس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا سر۔ رہ گئی تھی آپ سے کیوں؟ نہیں سر، ہمیں کلاس میں صرف پھر اس کے بعد مثال کے لکھنؤ جو پھر ٹچ کیا، پھر اس کے بعد نہیں کیا، اور اسٹیچوری کمیشنز کی جو انگریزوں کی باتیں وغیرہ تھی وہ بھی ڈسکس نہیں کیا سر۔ اچھا اسٹیچوری تو نہیں، لیکن نہرو رپورٹ کی، نہرو رپورٹ کی وہ میں بھیج دوں گا ابھی میں، ٹھیک ہے وہ میں بھیج دوں گا، اور نہرو رپورٹ کو ابھی اسی کے ساتھ میں جو ابھی ڈسکس کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر، اوکے سر۔ ہاں آپ نوٹ کیا کریں، انہیں لکھنؤ پیکٹ 1918 میں ہوا، یہ میرے خیال میں صاف نہیں ہے نظر آ رہا۔
اب 1918 میں اینڈ آف فرسٹ ورلڈ وار, ٹھیک ہے, اور انگریزوں نے جو ہے وہ ایکٹ آف 1919 دے دیا, یعنی 1919 کا آئین دے دیا. اب اس سے انٹر کانگریس بہت زیادہ مایوس ہوا, کیونکہ انٹر کانگریس کا یہ خیال تھا کہ آفٹر دی اینڈ آف دا وار وہ برطانیہ والے چلے جائیں گے اور اقتدار ہمارے حوالے کر دیں گے, پھر مسلمانوں کے ساتھ دیکھا جائے گا. وہ نہیں گئے بلکہ اس نے ایک آئین دے دیا. تو اس آئین کے خلاف جو ہے انٹر کانگریس نے احتجاج بھی شروع کر دی, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ مسلمانوں کے بھی خلاف ہو گئے کہ ہم نے مسلمانوں کو اتنی. تو سائمن کمیشن آیا, سائمن کمیشن کا بائیکاٹ ہوا کیونکہ اس میں کوئی انڈین نہیں تھا, اور اس کے بعد جو وہ سائمن کمیشن کا جب بائیکاٹ کیا گیا, اس کو کہا جاتا ہے اسٹیچوری کمیشن. اسٹیچوری کمیشن سر جان سائمن آئے, اس میں کوئی انڈین نہیں تھا, میجر پولیٹیکل پارٹیز نے بائیکاٹ کر دیا اور وہ اسی طرح واپس ہوا. ایک کمیٹی بنائی گئی جس کو نہرو کمیٹی کہا جاتا ہے. کمیٹی میں 2 مسلمان بھی شامل تھے, شعیب قریشی اینڈ سر امام علی. ایک نے حصہ نہیں لیا, دوسرے نے اختلافی نوٹ لکھا, سر امام علی نے اختلافی نوٹ لکھا. نہرو رپورٹ شائع ہوا 1928 میں. میں شائع ہوا, اور اس میں جو وہ قاعدے جو لکھنؤ پیکٹ میں دیے گئے تھے, اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں نو سپریٹ الیکٹورل سسٹم فار دا مسلمز اور فار دا مائنارٹیز, نو ویٹیج سسٹم, اس کے ساتھ صرف نو لگا دے فار مائنارٹیز. مسلم ریپرزنٹیشن ان دی اسمبلی ول بی 1/4. مسلمانوں کا اصل تعداد جو ہے 1/4 ہے, ان کو 1/4 ملے گا. لکھنؤ پیکٹ میں یہ یہاں پہ انہوں نے 1/3 کا وعدہ کیا تھا, معاہدہ کیا تھا. نمبر 4 پہ مسلم منسٹرز ول بی 1, یہ بھی انہوں نے 1/3 کا وعدہ کیا تھا. اور پھر آل دا لاز ول بی پاس بائی دا میجورٹی, جس کی میجورٹی ہوگی تو میجورٹی سے قانون جو ہے پاس ہوگا. اس کے ساتھ 2 اس طرح کے چیزیں تھے جو مسلمانوں کے حق میں جاتے تھے. ریفارمز ان NWP, ریفارمز ان NWP اینڈ بلوچستان, 2 ہی چیزیں جو مسلمانوں کے حق میں جاتے تھے, یہ بھی تھے اس میں. یہاں میں لکھ دوں تاکہ آپ لوگوں کا جو ہے وہ کوئی نہ ہو. ریفارمز ان NWP اینڈ بلوچستان. اور نمبر 7 سپریشن آف سندھ فرام بمبے. اور نمبر 8 یونٹری فارم آف گورنمنٹ. یہ ریفارمز ان NWP اینڈ بلوچستان, سپریشن آف سندھ, اور نمبر 8 there will be unitary form of government, a strong مرکز. ان نہرو رپورٹ میں صرف 2 پوائنٹس اس طرح تھے, 6 اور 7 جو مسلمانوں کے حق میں جاتے تھے. اس کے علاوہ تمام پوائنٹ جو تھے یہ مسلمانوں کے خلاف تھے. ٹھیک ہے, نو کلیئر ہو گیا. اب اس میں مزید جو ہے وہ وہاں پہ یہ وہ اس کی تشریح ہو جائے گی قائدم 14 نکات میں. اس میں جو مزید اس کا جو ہے وہ اب ہو جائے گا. سر یہ 2 پوائنٹ جو مسلمانوں کے حق میں تھے ان کو تھوڑا ایڈن کرے سر. بھائی سے جتنے ڈالے تو اس میں کیا بات ہے ریفارم بلوچستان سر, اب ویٹ کر لینا, ابھی قائدم 14 نکات میں ہے نا, وہی نا میں نے اشارہ دے دیا, ابھی اس میں ہے نا.
قائد اعظم 14 نکات میں ہے وہی پوائنٹس. ابھی میں اس کو جو ہے وہ وہاں پہ دوبارہ ہائی لائٹ کر دوں گا نا, ساتھ ہی ساتھ میں چائے بھی پیوں گا اور آپ کے ساتھ. لیکن آپ لوگوں نے مجھے یہ جواب نہیں دیا کہ فیڈریشن کا معنی کیا ہے. فیڈریشن آج کل پاکستان میں وفاقی نظام حکومت ہے. وفاق نظام حکومت کیا چیز ہے؟ ٹوئنٹی سکس اسٹوڈنٹس ہو یار, کوئی بھی تو جواب دے دے نا. سر وہ حکومت جو عوام کی اکثریت سے نو 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 آ جائے سر. حکومت عوام کے اکثریت سے آ جائے, جس طرح بھی آ جائے, ٹھیک ہے, اکثریت سے آ گیا. اب فیڈریشن ہم کہتے ہیں آج کل پاکستان ایک وفاقی نظام ہے. پاکستان میں وفاق نظام کیا ہے؟ نیرو کے رپورٹ میں جو ہم نے یونٹری فار پلیز جو وہ نیرو کی رپورٹ میں جو ہم نے جو مطلب وفاق کے اندر سارے صوبوں کا نظام نہ ہو, سارے وفاق چلاتا تو اس کو فیڈریشن کہا جاتا ہے. نیرو رپورٹ میں یونٹری فارم گورنمنٹ کے بارے میں کہا گیا. وفاق اسلام آباد یونٹ شاہ, وہ نیرو رپورٹ میں جو کہا گیا یونٹری فارم گورنمنٹ یعنی یونٹری اسٹرانگ سینٹر, صوبوں کے اختیارات اور مرکز کے اختیارات تمام مرکز کے پاس. فیڈریشن انڈیا, فیڈریشن میں اختیارات کا تقسیم ہوتا ہے. فیڈریشن میں اختیارات صوبوں اور مرکزی حکومت کے درمیان اختیارات کا تقسیم ہوتا ہے. جس طرح آج کل صوبائی حکومت ہے, آج کل صوبائی حکومتوں کے پاس جو ہے وہ بھی چند اختیارات ہے. آپ کی صوبائی اسمبلی بجٹ پاس کرتا ہے, آپ کی صوبائی اسمبلی جو ہے وہ قوانین پاس کرتے ہیں, لوگوں کے لیے ایکسپریس وے بنا سکتا ہے, لوگوں کے لیے BRT بھی بنا سکتا ہے, جو پشاور کے لوگوں کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے. یہ صوبائی حکومت کے کارنامے. صوبائی حکومت جو ہے وہ بجلی بھی 50 میگا واٹ تک بجلی بھی بنا سکتا ہے مرکز کی اجازت کے بغیر. حمزہ کیوں ہنس رہے ہو؟ میں حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں. سر آپ کو BRT کی بہت یاد آتی ہے سر, ہر لیکچر میں. سر آپ کو BRT کی بہت یاد آتی ہے, ہر لیکچر میں ڈسکس کرتے ہیں. یار تمہیں میں کس چیز کا حوالے دوں؟ یس سر, تاکہ آپ لوگ سمجھے نا. اب فیڈریشن کا معنی تم نہیں سمجھ رہے ہو نا. یہ BRT بھی جو ہے صوبے نے شروع کی ہے, مرکز نے شروع نہیں کی ہے. جو ہے وہ مرکز نے شروع کی تھی, جو وہاں پہ کیا ہوا وہ بن گیا. اس طرح 50 میگا واٹ تک بغیر اجازت کے بجلی پاور اسٹیشن بھی بنا سکتے ہیں صوبے. شہباز شریف کے دور میں جو ہے وہ اتنی بجلی بنی, حقیقت میں بتا رہا ہوں, یہ اسٹیٹسٹک بتا رہا ہوں. قائد اعظم سولر پارک پلانا انہوں نے اتنی بجلی بنائی انڈیپینڈنٹلی صوبے میں. اور آپ ہمارے صوبے نے بھی چند پہ کام شروع کر دیا. میرے علاقے میں بھی ایک اسٹیشن جو ہے بائی دا اینڈ آف 2018 بننا تھا, ابھی تک 19 میں بھی نہیں بن سکا, 20 میں بھی نہیں بن سکا. تقریباً تیار ہے. درمیان میں جو ہے فلڈ بھی آیا, فلڈ نے جو ہے کچھ چیزیں خراب بھی کر دی. اچھا یہ مجھے بتا دیں کہ یہ اختیارات صوبوں کو کون دیتا ہے؟ صدر دیتا ہے, کیونکہ یہ MCQs میں ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے سوالات آپ سے پوچھی جائے نا. کیا اس کو یہ اختیارات صدر دیتا ہے, وزیر اعظم دیتا ہے, یا کوئی اور ادارہ دیتا ہے صوبوں کو؟ کون دیتا ہے صوبوں کو اختیار؟ سر 18ویں ترمیم سے سر ان کو یہ اختیارات ملا ہیں, آئین میں مطلب ہے. کون بات کر رہے ہو؟ عمر حیات. بالکل ٹھیک ہے, گڈ. آئین دیتا ہے,
ٹھیک ہے 18 ترمیم بعد میں آ جائے گا, وہ تو بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن یہ اختیار کون دیتا ہے؟ آئین. جب آئین بناتے ہیں تو آپ کہتے ہیں, بعد میں تفصیل کے ساتھ ڈسکس بھی ہوگا کہ یہ اختیار جو ہے وہ صوبوں کے پاس ہے, یہ اختیار جو ہے مرکز کے پاس ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا بختیار شاہ نے کیا لکھا ہے 1990 سے 2018 تک گورنمنٹ کیا ہے, 28 سال گورنمنٹ کی ہے. عمران خان نے تو 3 سال بھی نہیں کیا. یار میں عمران خان کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں جنرلی آپ کو فیڈریشن سمجھا رہا ہوں, یہ چیزیں سمجھا رہا ہوں. ابھی بہت سی چیزیں آ جائیں گے. عمران خان چھوڑے, جس کی بھی حکومت تھی 1990 میں بھی فیڈریشن تھا, میں فیڈریشن ہے, لیکن فیڈریشن پھر جو ہے وہ اسٹرینتھن ہوتا رہا 2010 میں جو ہے وہ پھر جو ہے وہ 18ویں ترمیم آئے, جس طرح عمر نے اس کا حوالہ دے دیا. ٹھیک ہے, آپ لوگ پرسنل ہو جاتے ہو یار, یہ علم کے دشمن ہو, عقل کے دشمن ہو, اکیڈمک کے دشمن ہو. ایک ہی چیز جو غلط راستہ کوئی آپ کو بتاتا ہے تو اس کے پیچھے چلتے ہو اور یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی. اس وقت میں نہ عمران خان کی بات کر رہا ہوں, نہ نواز شریف کی بات کر رہا ہوں, نہ زرداری کی بات کر رہا ہوں. میں صرف اور صرف فیڈریشن, یہ فیڈریشن جو ہے پولیٹیکل سائنس کا جو وہ ٹرم ہے. ٹھیک ہے, اچھا کیا کہ وہ ساری کر دے تو پھر ختم. نو جب فیڈریشن ہو, یہ اب اندازہ کر لے کہ 1929 میں قاسم نے کہا تھا جب فیڈریشن ہو تو وہ یعنی ریاست میں 2 حکومتیں ہوتی ہیں. ایک مرکزی حکومت جہاں پہ آپ چاہے صدارتی نظام ہو, صدر کے پاس اختیار ہو, چاہے پارلیمانی نظام ہو, پرائم منسٹر کے پاس اختیار ہو. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا جو ہے وہ صوبائی, صوبے میں جو ہے پھر جو ہے وہ اگر پارلیمانی نظام ہے تو کس کے پاس اختیار ہوتا ہے؟ وہ چیف منسٹر کے پاس. 2 قسم کی حکومتیں ہوتی ہیں, اور دونوں حکومتیں لوکل لیول پہ صوبائی حکومتیں کام کرتا ہے, اور اسی طرح نیشنل لیول پہ جو ہے وہ مرکزی حکومت کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی واضح ہو جائے گا. میں نے یہاں پہ لکھا ہے, پلیز کاپی اینڈ پیسٹ فرسٹ 5 points آف لکھنؤ پیکٹ 1916. یہ جو 1916 معاہدے کے جو 5 پوائنٹس تھے پہلے, اس کو آپ کاپی کر لیں اور یہاں پہ جو پیسٹ کر لیں. یہ پوائنٹس: separate electorate system, weightage system, Muslim representation will be 1/3, Muslim ministers and the cabinet will be 1/3, no law will be passed against a community if opposed by 3/4 of the community. یہ پوائنٹس یہاں پہ میں نے پچھلے لیسن سے یہاں پہ لے لیے, اس کے ساتھ لگائے تو ہمیں مل گئے کتنے؟ ہمیں مل گئے 7 points. تیار 7 points ہمیں مل گئے. وہی 2 points جو نئے رپورٹ میں تھے, ریفارمز ان NWP اینڈ بلوچستان, اور سپریشن آف سندھ فرام بمبئی. ریفارمز کا مطلب کیا ہے؟ پولیٹیکل ریفارمز. یہ مکمل صوبہ نہیں تھا, اس کی حیثیت اسی طرح تھی جو اس سے پہلے قبائلوں کی حیثیت تھی جو ووٹ نہیں ڈال سکتے تھے. یہاں پہ پولیٹیکل ان کو ووٹ کا حق دینا, وہ اپنے لیے جو ہے وہ چیف منسٹر کا انتخاب, اور اسی طرح جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کا بننا. سپریشن آف سندھ بھی جو ہے وہ 1935 تک وہ علیحدہ صوبہ نہیں تھا. It was not independent province. یہ 1935 کے ایک کے بعد جو ہے وہ سندھ جو ہے وہ علیحدہ صوبہ بن گئی. یہ 2 پوائنٹس بھی آپ نے اس کے ساتھ شامل کر دیے اس سے, یہ نئے رپورٹ سے, تو آپ کے پاس آ گئے ٹوٹل 9 points. 9 points کے ساتھ آپ جو 5 points اور لگا دے تو پھر جو ہے وہ یہ قیزم کے 14 نکات جو مکمل ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں ریلیجس فریڈم ٹو آل کمیونٹیز, یعنی تمام جتنی بھی کمیونٹیز ہیں ان کو مذہبی آزادی ہونا چاہیے, دینا چاہیے. نمبر 11 پہ نئی حلقہ بندیاں,
the reconstituencies shall not affect the Muslim majority, especially in Punjab and Bengal. Reconstituency کا مطلب کیا ہے؟ نئی حلقہ بندیاں. حلقہ بندی کو کیوں ضرورت پیش آ جاتی ہے؟ ہاں آ جاتی ہے. کیوں؟ آبادی میں اضافہ ہوتا ہے. جس طرح فار ایگزامپل پچھلے جو یہاں پہ NA سیٹس تھے اس کے نمبرز کچھ اس طرح تھے NA1 NA2 NA3 پشاور کی میں بات کر رہا ہوں. ابھی میرے خیال میں NA 24-25 سے کچھ اس طرح سے شروع ہوتا ہے. اب یہاں پہ جو ہے وہ فار ایگزامپل اگر 1 لاکھ آبادی پہ 1 سیٹ دیا جاتا ہے 2 لاکھ پہ جو ہے وہ 2 سیٹس ہو جائیں گے. لیکن کچھ عرصے کے بعد آبادی جو ہے وہ اضافہ آبادی میں ہوتا ہے اور ان دونوں حلقوں کی آبادی پہنچ جاتی ہے 3 لاکھ یا 3 لاکھ سے بھی زیادہ 4 لاکھ. تو پھر آپ کو جو ہے وہ ان 3 حلقوں سے جو ہے پھر ایک چوتھا حلقہ بھی اس سے بنانا ہوگا. یا اگر 2 حلقے 1-2 ہے تو 2 حلقوں سے 3 حلقے بنانے ہوں گے. ایک نیا حلقہ جو ہے کریٹ کرنا ہوگا. تو اسی طرح قیصر نے کہا کہ آپ نئے حلقہ کریٹ کرتے ہیں تو کریٹ کر لیں لیکن اٹ شوڈ ناٹ افیکٹ دا مسلم میجورٹی ان پنجاب اینڈ بنگال. آپ مسلمانوں کی میجورٹی کو ڈسٹرب نہ کریں کیونکہ اس چیز کا احتمال ہے. جہاں پہ تم حلقہ بناتے ہو تو وہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ وہاں سے جو ہے وہ جہاں پہ آپ کے ووٹ زیادہ ہے کسی پارٹی کے بہت زیادہ ہے سرپلس ہے بہت زیادہ سرپلس ہے تو وہاں سے ووٹ جو ہے ٹرانسفر کر دیتے ہیں نئے حلقے میں. تو اس طرح نیا حلقہ بھی وہ جیتتے ہیں اور پرانا والا بھی جیتتے ہیں لیکن وہ مارجن سے پھر جیتتے ہیں. پہلے 20,000 30,000 سے جیتے تھے تو اب جو ہے 5,000 10,000 سے جیتیں گے. تو اس طرح دونوں حلقوں میں وہ پھر جو وہ کامیاب ہوتے ہیں. حلقہ نیا حلقہ بھی کریٹ کرتے ہیں اس میں بھی وہ جیتتے ہیں. یہ اس الیکشن میں بھی ہوا. یہ میں نہیں کہتا کہ دانجی ہوئی یا کھانا ہوئی. اس الیکشن میں بھی وہ آبادی کے اصول سے 1-2 حلقے جو ہے وہ زیادہ بنائے گئے. فار ایگزامپل KP میں اسی طرح دیر میں جو ایک حلقہ 2 حلقے تھے 2 حلقوں سے جو تیسرا حلقہ بھی بنایا گیا. ابھی یہی پہ طارق انصاف والے پہلے اس کی مخالفت کرتے رہے. وہ اس طرح صوبائی اسمبلی کی بھی وہاں پہ ایک اضافہ جو ہے وہ کیا گیا لیکن اوور آل فائدہ کس کو ہوا؟ وہ طارق انصاف ہی کو ہوا کیونکہ جنرل الیکشن میں وہ تینوں حلقے جو ہے پھر طارق انصاف میں جیتے. پنجاب کے بارے میں بھی اسی طرح ہے اور یہ اسی مسلم لیگ کی حکومت ہی نے کریٹ کی تھی لیکن فائدہ کس کو ہوا؟ وہ طارق انصاف کو ہوا. تو وہ قاضم نے اس وقت یہ کہا تھا کہ آپ نئی حلقہ بندیاں جو ہے وہ اگر آپ کرتے ہیں تو کریں لیکن یہ نہ ہو کہ مسلمانوں کو نقصان ہو. شارٹلی یہی بات. 12 there should be a quota for the Muslims in the jobs of India. ہندوستان کی نوکری میں مسلمانوں کا ایک کوٹا ہونا چاہیے جس طرح انجینئرنگ یونیورسٹی میں جو ہے وہ قبائل اور دوسرے لوگوں کے جو سیٹس تھے. 13 مسلم کلچر اینڈ civilization shall be protected. مسلمانوں کا کلچر اور civilization جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ پروٹیکٹ ہونا چاہیے. یہ آئین جو ہے وہ ضمانت دے. اور لاسٹ ون جو ہے no change in the constitution of India without the consent of the پروونس اتنی اہم ہے کہ پروونسز کے مرضی کے بغیر آئین میں تبدیلی بھی نہیں ہونا چاہیے. آج دنیا میں ہے جو صوبوں کے مرضی کے بغیر آئین میں تبدیلی نہیں کرتا اور اس کا نام ہے امریکہ. 1929 ہی میں کہا تھا. ابھی میں دوسرا جو ہے وہ شروع کر دوں گا کیا ہے وہ ایکٹ آف 1935. تو اس کے بارے میں اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو جوابات ہو تو آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اگر آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ کر لیں سوالات کر لیں.
یا پھر میں ایگری کر جاؤں گا. ایکٹ آف 1935 ایک نیا آئین, یعنی the Act of 1919 was replaced finally. وہ ایکٹ آف 1919 جس کے جو ہے وہ نیشنل کانگریس بھی مخالف تھے, مسلم لیگ بھی مخالف تھے, آخر کار اس کو ریپلیس کیا گیا اور ہندوستان کو ایک نیا آئین دیا گیا, اور اس آئین کو کہا جاتا ہے ایکٹ آف 1935. Three sessions of round table conferences were held. 3 sessions, not only one, 3. From 1930 to 32. And the political leaders of the various parties of Muslim League and National Congress were invited openly and to discuss each and everything openly. اس کو کیا کرنا تھا؟ اس کو ایک مسئلہ حل کرنا تھا, اور وہ مسئلہ یہ تھا to solve the constitutional problems of India. یہ ہندوستان کا آئینی اور سیاسی ایک آئینی مسئلہ حل کرنا تھا, ایک آئین دینا تھا. The British announced communal award in August 1932. اگر یہ بھی کوئی چیز یا ڈیٹ یا پلانا کلیئر نہیں ہے تو اس ڈاکومنٹ کو میں جو ہے وہ واٹس ایپ کے نمبر پہ بھیج دوں گا. واٹس ایپ نمبر کس نے مجھے دیا تھا؟ یہاں پہ ہے. یس سر. ہاں کیا نام تھا اس کا؟ جنید نے جنید شاہ. جنید شاہ تھا کہ میں جنید شاہ انشاءاللہ اس میں جو ہے وہ آپ کو اپنے پاس ایڈ کر دوں گا نا, اس لیے جنید شاہ کے نام سے ایڈ کر دوں گا. تو برٹش اناؤنسڈ کمیونل ایوارڈ. کمیونل ایوارڈ کیا چیز ہے؟ رائٹس آف دی مائنارٹیز in August 1932, recognizing separate electorate system for the Muslims. یہ برطانیہ کی حکومت نے مسلمانوں کے جو بہت بڑا احسان کیا کہ ان سے پہلے اس نے کمیونل ایوارڈ اس طرح کے آرڈر ایشو کیا جس میں مسلمانوں کے جو مطالبہ سپریٹ سسٹم تھا اس کو تسلیم کیا گیا, جداگانہ حیثیت کو تسلیم کیا گیا. راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کا اختتام ہوا 1932 میں, بائی دسمبر 1932. In 1933, the British published white paper. 1933 میں 1933 میں برطانیہ کی حکومت نے جو ہے وہ وائٹ پیپر ایشو کر دی. وائٹ پیپر جس طرح اردو میں اس کو کہا جاتا ہے قرطاس ابیض, سفید کاغذ. اب سفید کاغذ کا مطلب کیا ہے؟ جو کوئی اس کو ایشو کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی دیز آر دا فیکٹس, دیز آر دا ٹروتھس. آج کل بھی پاکستان میں کوئی پارٹی کہتا ہے میں پریس کانفرنس کرتا ہوں اور میں جو حکومت کے خلاف وائٹ پیپر ایشو کرتا ہوں, وہ پارٹی کے میں حوالہ دے رہا ہوں, یا مسلم لیگ والے ہوں گے یا پیپلز پارٹی والے ہوں گے, یا یہ حکومت جو ہے اپوزیشن لیڈرز اور ان کے خلاف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم وائٹ پیپر ایشو کرتے ہیں, ان لوگوں نے جتنی بھی چوریاں کی, جن بھی غلط کام کی, تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے. اسی طرح اس وائٹ پیپر کو اس وقت یہ اٹ واز دا کنکلوژن آف دی راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز, کہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز میں
اس کا جو کنکلوژن آیا، جو موٹے موٹے باتیں آئیں، جو ان کے نظر میں یہ ہونا چاہیے، یہ صحیح ہے، تو اس کو وائٹ پیپر کا شکل دے کے پھر اس کو 1934 میں برطانیہ کے پارلیمنٹ بھیجا گیا. It was sent to the British Parliament in 1934. The British Parliament passed the Act of 1935. ٹھیک ہے. Now اس کے مطابق جو قائد اعظم نے کہا تھا 1929 میں کہ there should be federation in India اور provinces should be autonomous، تو دونوں چیزیں جو ہے اس میں شامل ہیں. There will be federation in India. Provinces became autonomous, or provinces will be autonomous. اور اسی طرح 11 provinces بنائے گئے، 11 provinces بنائے گئے. Parliamentary system introduced in the provinces کہ اب جو provinces میں جو سسٹم ہوگا اسی طرح پارلیمانی سسٹم ہوگا. لوگ ووٹ کے لیے جائیں گے، آپ لوگوں کی مرضی ہوگی، جس کو ووٹ ڈالیں گے، جو میجورٹی حاصل کریں گے تو وہ جو ہے اسمبلی میں جو ہے وہ چیف منسٹر بنے گا. اب اس کی طرف آتے ہیں کہ میتھڈ آف ڈسٹریبیوشن آف پاور ان اے فیڈریشن. یہ چیز جو پہلے میں ڈسکس کر رہا تھا کہ آپ ایک فیڈریشن میں تم جو ہے وہ کس طرح اختیارات کا تقسیم کرو گے، کس فارمولے کے تحت. How to distribute power between central and provincial governments. صوبائی اور مرکزی حکومت کے درمیان اختیارات کا تقسیم کس طرح ہوگا، کس فارمولے پہ ہوگا، کس میتھڈ پہ ہوگا. تو اس کے لیے ایک نیا طریقہ یہ گیا جس کو کہا جاتا ہے انڈین میتھڈ. To distribute powers between the central and province or between the center or federal and provinces. ایک نیا میتھڈ دیا گیا اور اس میتھڈ کو کہا جاتا ہے، دنیا میں یہ میتھڈ نیا میتھڈ دیا گیا. 2 میتھڈز اویلیبل تھے اور یہ تیسرا میتھڈ جو ہے وہ انڈین میتھڈ کا نام اس کا رکھا گیا. فیڈریشن کے حوالے سے، فیڈریشن کے حوالے سے 2 میتھڈز اویلیبل تھے، میتھڈ جو ہے وہ دیا گیا. اس میتھڈز کے حوالے سے 3 لسٹ ہوں گے. اس میں سینٹر کے اختیارات لکھے جائیں گے، فیڈرل گورنمنٹ کے اختیارات لکھے جائیں گے، فار ایگزامپل فارن پالیسی، ڈیفینس، کرنسی وغیرہ وغیرہ. دوسرا جو ہوگا پروونشل لسٹ ہوگا، اس میں صوبوں کے اختیارات، ہیلتھ، ایجوکیشن وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں لکھی جائیں گی. یہ آئین بنانے کے وقت ہوتا ہے، جس طرح عمر نے کہا کہ آئین جو ہے وہ صوبوں کو اختیار دیتا ہے، آئین جو ہے مرکزی حکومت کو اختیار دیتا ہے. کنکرنٹ لسٹ، اس میں جو ہے وہ کنکرنٹ لسٹ یعنی مشترکہ لسٹ، کچھ اختیارات جو ہے وہ صوبوں کے پاس ہوں گے، کچھ اختیارات جو ہے وہ مرکزی حکومت کے پاس ہوں گے. اس کو کہا جاتا ہے کنکرنٹ لسٹ. اب 1956 کا آئین it was adopted on the pattern of this. 1956 کے آئین میں there were 3 lists. In 1973 constitution، آپ اس کی طرف آ رہے ہیں. 1973 constitution there was a federal list, 2 lists in concurrent list. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے فیڈرل گورنمنٹ کے اختیارات لکھ دیے کہ یہ ڈیفنس ہے، یہ کرنسی ہے، یہ پلان ہے، یہ پلان ہے، اس کے علاوہ اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ تمام اختیارات صوبوں کے پاس جائیں گے. تو صوبوں کے لیے اگر صوبوں کا لسٹ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، صوبوں کا لسٹ ہے تو صوبے اتنی آزاد نہیں ہوتے، صوبے کا لسٹ نہیں ہے تو صوبے بہت زیادہ آزاد ہوتے ہیں، بہت زیادہ خود مختار ہوتے ہیں.
यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट था, तो कंकरेंट लिस्ट में मुश्तरका लिस्ट में मरकजी हुकूमत मुदाखलत कर सकता है सूबों के काबू में। 2010 की तरफ आते हैं। 2010 में 2010 में जरदारी, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, जमात इस्लामी, मौलाना फजल रहमान एंड अदर्स वो तमाम बैठ गए। रजा रब्बानी उसका जो है वो चेयरमैन मुकर्रर किया गया। ये आइन में तरमीम की गई, और आइन में जब तरमीम की गई तो कंकरेंट लिस्ट उड़ाया गया, उसको खत्म किया गया। आजकल जो है एक लिस्ट अवेलेबल है जिसका नाम है फेडरल लिस्ट। लिस्ट वाज एबॉलिश्ड। Only one list, federal list available है, while concurrent list was abolished। आजकल जो है वो सिर्फ और सिर्फ मरकजी हुकूमत के इख्तियारात के लिए वो फेडरल लिस्ट है कि फेडरल गवर्नमेंट के ये इख्तियार होंगे। फेडरल गवर्नमेंट के पास फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी प्लान ये चीजें होंगे। इसके अलावा मरकजी हुकूमत के पास वो तमाम इख्तियार चले जाएंगे सूबों के पास। तो 2010 के बाद हमने सूबों को और भी खुद मुख्तार बना दिया। मुराद अली शाह जो खुद मुख्तार है, आज ज्यादा फैसले अपने सूबे के बारे में वो करता है, खुद करता है। तो ये इसके पावर में जो इजाफा हुआ है, ये 18वें तरमीम में इजाफा हुआ है। आमतौर पर तरीका ये होता है तमाम दुनिया में जो अडॉप्ट किया जाता है, द मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आर गिवन टू फेडरल और सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस, करेंसी वगैरह। एंड द मैटर्स ऑफ लोकल इंपॉर्टेंस आर गिवन टू द प्रोविंसेस। जो लोकल इंपॉर्टेंस की चीजें होती हैं वो सूबों को दिए जाते हैं। ये जब आइन बनाया जाता है उस वक्त, ठीक है। लेकिन जिस तरह अमेरिका का आइन जो है वो मेरे ख्याल में वो 1787 में बनाया गया है, 1789 में, 89 में। और उस आइन में तकरीबन जो है वो अभी तक जो है वो सिर्फ 26 तरामीम हुई है, 26 अमेंडमेंट। वहां पे बिल्कुल मुकम्मल सूबाई खुद मुख्तारी है। ट्रम्प जो है किसी गवर्नर को मजबूर नहीं कर सकता कि तुम ये करो। वो अख्तियार जब वो गवर्नर का हो, सूबे के गवर्नर का हो, ट्रम्प उससे छीन नहीं सकता। छब्बीस अमेंडमेंट यानी इतने सालों में, 300 से ज्यादा सालों में सिर्फ जो है वो 26 अमेंडमेंट हुए। इसकी वजह क्या है? क्योंकि सूबों के मर्जी के बगैर वहां पे जो वो तरमीम करना मुश्किल होता है, नहीं होगा। अब मैं इसके तरफ आना चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूं कि पेपर के हवाले से, अगर पेपर आपसे पूछा जाए कि जी आप जो है वो इस चीज के बारे में लिखिए जिसके बारे में आपके पास किताब में भी नोट्स अवेलेबल हो और कुछ हिंट्स, कुछ पॉइंट्स नोट से भी अवेलेबल हो जो मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ पॉइंट जो है वो लेक्चर से भी अवेलेबल हो, तो आप लिखते हैं। लेकिन फिर ये भी पूछूंगा क्या यार एक हफ्ता है कि 18वें तरमीम के बारे में 2 राय हैं। राय ये कि सूबे खुद मुख्तार होना चाहिए, सूबे खुद मुख्तार हो गए, क्या फायदा हुआ? फॉर एग्जाम्पल क्या ये जमहूरियत के लिए ठीक है? इसी तरह जो दूसरी राय है कि 18वें तरमीम को जो खत्म होना चाहिए,
تو اس کے پاس کیا لاجک ہے؟ اگر دوبارہ ہم تمام اختیارات ایک مرکزی حکومت کو دیتے ہیں تو پھر جو وہ کیا وہ چیز صحیح ہوگی؟ تو اسی طرح یہ چیزیں نیٹ پہ بھی اویلیبل ہے، آپ تجزیہ کر سکتے ہیں، اپنے طرف سے کر سکتے ہیں، آپ حوالہ دے سکتے ہیں، لیکن ود آرگومنٹ سے آپ حوالہ دے سکتے ہیں کہ کیا یہ چیز بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے۔ تو اس سے آپ کا جو اپنا پاور ہے ڈیسیشن کرنے کا اور اپنے رائے دینے کا، اس کو کہا جاتا ہے ایجوکیشن۔ یہ طریقہ پرانے طریقے ہیں جو میں لیکچر دے رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں اور تم جو نوٹ کرو گے کہ سر نے کہا ہے۔ اگر خود تحقیق کرو گے تو وہ تحقیق جو ہے وہ اس ایگزام کا ایک حصہ ہوگا، یعنی 3/4 جو ہے وہ تو نوٹ سے لکھو گے، لیکن 1/4 جو ہے وہ ایک ہوگا، وہ 1/4 اسی طرح ہوگا کہ جس میں آپ اپنا رائے جو ہے وہ دے سکیں، اور میرے خیال میں وہ آپ کا رائے جو ہے اتنی اہم ہوگی کہ اس پہ جو ہے فرق آ سکتا ہے۔ اگر 10 مارکس ہے تو وہ اسی پہ جو ہے وہ اس رائے کے پورشن پہ جو ہے وہ فرق آ سکتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ 8 لے، کوئی جو ہے وہ 9 لے، کوئی 7 لے سکتا ہے۔ اس رائے کے لیے میں ضرور جو ہے وہ رکھوں گا، فار ایگزامپل اگر 10 مارکس ہے تو 3 مارکس جو ہے میں اس کی رائے کے لیے رکھوں گا۔ اب جس نے جو ہے وہ ود آرگومنٹ رائے دی ہے تو اس کو فل مارکس ملیں گے، جس نے ادھر ادھر کا جو کیا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو کچھ زیادہ مارکس نہیں ملیں گے۔ اس پہ جو ہے وہ گریڈنگ کے حوالے سے بھی فرق آ جائے گا۔ دیٹ ول بی دی میتھڈ پاکستان اسٹڈی وچ ول ہیو ٹو بی اڈاپٹڈ فار ایگزامپل۔ ایک تو یہ ہوگا۔ دوسرا جو ہے وہ جب 29 جون کو آپ آئیں گے تو 29 جون میں کلاس میں 10 مارکس کا جو ہے ایک پیپر آپ کو بھیج دوں گا۔ 10 MCQs ہوں گے، آپشنز ہوں گے کہ کیا 18ویں ترمیم 2010 میں پاس ہوا، 2011 میں پاس ہوا، 2009 میں پاس ہوا، جو ریلیونٹ بات سے اس کو آپ جو ہے ٹیک مارک کر لیں، اور گوگل کو میں پہلے سے جو ہے وہ رائٹ جو آنسرز ہوں گے وہ دے دوں گا، تو وہ پیپر بھی ہے آپ کا جو ہے میں مارک نہیں کروں گا، گوگل آٹومیٹیکلی جو ہے مارک کر دے۔ آپشنز ہوں گے تو اس آپشن کے لیے ٹائم آپ کو دیا جائے گا، جس طرح 10 منٹ یا 15 منٹ جو ہے وہ 10 منٹ 10 کوشچن ہوں گے تو 10 منٹس بھی ہو سکتے ہیں۔ 10 منٹس میں جو ہے آپ اس کو مجھے ریٹرن کرو گے، جس طرح آپ اٹینڈنس مجھے ریٹرن کرتے ہو، تو وہ جس کا جو ہے جس میں ٹائم لکھتا ہوں تو آپ ٹائم کے بعد جو دیتے ہیں تو مجھے وہ یہ وہاں پہ لکھا جاتا ہے کہ اس اسٹوڈنٹ نے آدھا گھنٹے کے بعد اٹینڈنس دے دیا، 2 گھنٹے کے بعد دے دیا، 1 دن کے بعد دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو جو یونیورسٹی کی پالیسی ہوگی پھر اسی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ٹریٹ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب میں آگے جا رہا ہوں۔ نو اسی ایکٹ آف 1935 اسی پہ عمل ہوا اور 1936-37 میں جو ہے وہ الیکشن میں انٹر کانگریس گاٹ ایبسولوٹ میجورٹی کرے، ایبسولوٹ میجورٹی ان 8 provinces out of 11 provinces، ٹوٹل 11 provinces میں سے 8 provinces میں سے جو ہے وہ انٹر کانگریس نے مکمل جو ہے وہ میجورٹی حاصل کی، اور ان ادر 3 انٹر کانگریس فارم دی کولیشن منسٹریز۔ کولیشن مینز مخلوط حکومتیں، اس طرح مرکزی حکومت آج کل جو ہے مخلوط حکومت۔ اب یہ اٹ واز اے بلیسنگ ان ڈسگائز، بہت برا ہوا مسلمانوں کے ساتھ 2 سال میں،
37 سے لے کر 39 تک بہت برا ہوا. یہ جو ایمز اینڈ آبجیکٹیوز میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ مسلمان مجبور ہو گئے, یہاں پہ وہ مجبوری جو ڈسکس ہو جائے گی. کس طرح مجبور ہو گئے, ہندو نے کیا جو مسلمان کو مجبور ہے. منیف کہتا ہے کہ اگر کنیکشن کا مسئلہ ہوا, یار ابھی یو آر آن لائن جو ہے وہ 26 اسٹوڈنٹس آپ آن لائن ہیں, ٹھیک ہے. جب ایک دفعہ آپ آن لائن ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ میسج آ جاتا ہے کہ جی وہ 26 آن لائن ہو گئی, اب 25 ہو گئی, ایک جو ہے وہ دوبارہ چلا گیا, تو آپ کی حاضری تو لگ گئی, ٹھیک ہے. اگر وہی 10 نمبرز کے لیے جو ایم سی کیوز ہے, جو یونیورسٹی کی پالیسی ہے وائوا کے لحاظ سے, اسی طرح ہوگا. آپ وہاں پہ جو ہے وہ آپ ٹوٹل جو ہے وہ 40 اسٹوڈنٹس ہے میرے خیال میں اپنی طرف سے اس کا کر رہا ہوں, جواب دے رہا ہوں. 40 اسٹوڈنٹس سے جو ہے 30 جو ہے یا 30 یا 25 جو ہے وہ کیا ہے حاضر ہے, اس نے پیپر دے دیا. تو پھر دوبارہ جو یونیورسٹی سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ 15 جو تھا دیر واز اے پرابلم آف دا نیٹ ورک, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو جو پالیسی ہوگی وہی ہوگا. پھر تو میرے خیال میں بہتر یہی ہے کہ نیٹ ورک کا مسئلہ ہو تو وہ جو ہے وہ اسی دن, تو آج کیا دن ہے, آج بدھ ہے, تو آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کے گاؤں میں کوئی مسئلہ ہے تو کوئی بات نہیں, 50-100 روپے خرچ کر لے, کسی اور جگہ پہ جائیں, شہر میں جائیں, صرف 5-10-15 منٹ کے لیے, اور یہ جو یہ پیپر ضرور دے دیں, ٹھیک ہے. اگر آپ نہ دیں تو پھر بھی اس کا حل ہوگا, آپ کے لیے پھر علیحدہ پیپر ہوگا, بنے گا, لیکن اس کا جو یونیورسٹی سے پوچھنا ہوگا, یونیورسٹی کی جو پالیسی ہوگی, سول ڈپارٹمنٹ کی جو پالیسی ہوگی, اس کے مطابق جو پھر ہم چلیں گے. ڈپارٹمنٹ کے پالیسی کے خلاف ہم نہیں چل سکتے. جو پالیسی اس کی بنی, اس نے کہا کہ جی دوبارہ پیپر لے لو انسٹیٹیوٹ سے, دوبارہ لیا جائے گا, ٹھیک ہے جی. نا اب جو وہ بندے ماترم کانگریس منسٹرز نے ان کی حکومتیں قائم ہو گئی اور انہوں نے بندے ماترم اقسام کو جو ہے وہ اس کی تشہیر اور اس کو جو ہے وہ ہر جگہ پہ سنانا یہ لازم قرار دیا. یہ کیا چیز تھی؟ It was a degrading words against Islam. اتکامیز, اسلام کو گالیا, اسی طرح کے کلام. پھر وردہ اسکیم, بظاہر تو وردہ اسکیم مہاتما گاندھی کے جو ہے وہ فلسفی پہ مبنی تھا, لیکن اب جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ جو ہندوؤں کی ہیروز ہے اس کے بارے میں پڑھایا جائے گا, جس میں مسلمان بھی ہوں گے. پھر ودیا مندر اسکیم, اپنے بچوں کو بیچتے ہیں, کس چیز کے لیے بیچتے ہیں؟ قرآن پاک کے علم حاصل کرنے کے لیے, ترجمہ کے لیے. تو اسی طرح ودیا مندر اسکیم اسکول اور کالج میں مندر اسکیم جو شروع ہوئی. جس وقت مسلمان نماز پڑھتے تھے تو یہ بارے ڈھولک بجاتے تھے. عیدین کے مواقع پہ اسپیشلی جو ہے وہ الاضحیٰ کے مواقع پہ جو ہے وہ کمیونل رائٹس شروع ہو جاتے تھے. کمیونل رائٹس ہندو مسلمانوں کے خلاف نکلتے تھے کیونکہ مسلمان گائے کا ذبیحہ کرتے تھے. یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو کسی ایک مسلمان نے نہیں لکھا ہے کہ یہ چیزیں مسلمان نے اس میں تنظیم شروع کی ہے. یہ اس کے جو انگریزوں نے بھی اس پہ مختلف قسم کی رپورٹس شائع کی ہے وہ موجود ہے ان 2 سالوں پہ. مختلف کمیٹیز جو بنائے گئی
پیرپور کمیٹی پلانا ان کے رپورٹس بھی جو ہے وہ شریف رپورٹ پلانا پیرپور رپورٹ وہ تمام موجود ہے. اب یعنی مسلمانوں کو اتنا تنگ کیا گیا اور یہ کریڈٹ جاتا ہے سندھ مسلم لیگ کو, سندھ مسلم لیگ 1938 کہ جس نے سپریشن کے لیے ڈویژن کے لیے قرارداد منظور کی. ڈویژن کے لیے اس سے پہلے بھی بہت لوگ کہتے رہے جس میں نان مسلمان بھی تھے مسلمان بھی تھے. سردار گل محمد خیری بردرز علامہ اقبال نے 1930 تو اس طرح نان مسلمان بھی اس میں تھے جو ڈویژن کے لیے کہتے رہے لیکن مسلمان نے مائنڈ نہیں بنایا تھا. اب مسلم لیگ اور یہاں پہ سندھ مسلم لیگ کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کہ بعد میں جو ہے وہ لاہور ریزولوشن پاس ہو جائے اس سے پہلے سندھ مسلم لیگ کہتا ہے ریزولوشن پاس کرتا ہے کالنگ فار دا ڈویژن آف سب کانٹیننٹ. اور میرے خیال میں اس کی روشنی میں قائد اعظم کو 1939 میں اتھورائز کیا جاتا ہے to think about the division کہ وہ جو ہے وہ سوچے کہ کیا یہ پاسبل ہے, ہو سکتا ہے. بعد میں 23 مارچ کو یعنی 22 مارچ سے لے کر 24 مارچ تک انول سیشن ہوتا ہے لاہور میں, منٹو پارک لاہور میں, جہاں پہ قائد اعظم جو ہے کیا کرتا ہے وہ اسپیچ کرتا ہے. وہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جو فرق ہے اس کو واضح کرتا ہے. پھر جو ہے وہ 23 مارچ کو شری بنگال ایک مولوی فضل حق ایک ریزولوشن موو کرتا ہے اور اس کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے. تقریباً آج کل جو تمام جو صوبے ہیں ان سے ایک ایک بندہ جو ہے وہ اس کو سیکنڈ کرتا ہے, تائید کرتا ہے. اس میں کیا ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اٹ از دی کنسیڈر ویو آف دس سیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ that no constitutional plan will be workable or acceptable to the Indian Muslim. تمام لوگوں کا یہ رائے ہے plan will be workable or acceptable to the Indian Muslim کہ ہم مسلمان کوئی بھی جو انگریزوں کی طرف سے کوئی منصوبہ آتا ہے آئینی منصوبہ کہ نئے آئین بناتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ہم قبول نہیں کریں گے. کیوں؟ unless and until that geographical contiguous zone shall be demarcated into regions where the Muslims are in majority, for example, in the northwest of India, should be grouped into independent states. 1940 کا جو ہے اس میں اسٹیٹس ہے کہ جغرافیہ لحاظ سے جو متصلہ علاقے ہیں جو جغرافیہ لحاظ سے متصلہ علاقے ہیں اس کو اسی طرح کیا جائے علاقے کے ساتھ دوسرا علاقہ جڑا ہوا دوسرے کے ساتھ تیسرا جڑا ہوا ان علاقوں کو جہاں پہ جو ہے مسلمان میجارٹی میں اس سے جو ہے وہ مسلم ریاست کو بنایا جائے. 1946 میں اس قرارداد میں جو دو غلطیاں تھی یا جس طرح بھی تھا یہ معلوم کرے کتابوں سے کہ جی کیوں 1940 میں اس کو اسٹیٹس تھے اور 1946 میں پھر جو ہے وہ قرارداد پاس ہوا اور اس کو جو ہے پھر اسٹیٹ کیا گیا ایک اسٹیٹ. اور ایک اور چیز بنگال کو بھی اس میں شامل کیا گیا 1940 میں بنگال نہیں تھا. اب اس کی طرف آتے ہیں کہ جی اسپیشلی کہ جی یہ اس کی اہمیت کیا ہے what are the importance of لاہور ریزولوشن. اہمیت کیا ہے میں بہت سے دینیں مناتے ہیں لیکن ان میں سے جو ہے وہ دو دن اس طرح ہے کہ جو ہم بہت شوق سے مناتے ہیں. اسکول میں مناتے تھے یا مناتے ہیں آج کل بھی مناتے ہیں. جب ہم اسکول میں ہوتے تھے تقاریر اور سپیچز اور یہ ہوتے تھے 2 دن 14 اگست
اور 23 مارچ. اب 23 مارچ کو دیکھو. 23 مارچ جو ہے اٹ از اے پاکستان ڈے اور 14 اگست از انڈیپینڈنس ڈے. اب دیکھو نا, انڈیپینڈنس ڈے سے پاکستان ڈے پہلے 1940 اور اگست 1947. یعنی پاکستان کا صحیح کانسیپٹ دیا گیا, خیال دیا گیا, اس کو عملی جامہ پہنایا گیا 23 مارچ 1940 کو. نمبر 1. نمبر 2, جو ہمارے گولز تھے, ہمارے مقاصد تھے, اس کو سیٹ کیا گیا 23 مارچ 1940 کو. تھرڈ, جو ڈٹرمنیشن کی گئی, ارادہ کیا گیا, پکا ارادہ کیا گیا, ڈٹرمنیشن پکا ارادہ, مصمم ارادہ, یہ کیا گیا 1940 میں 23 مارچ. یعنی یہ فیصلہ ہوا کہ ہم قبول نہیں کریں گے, ہم انگریزوں کی طرف سے یا ہندوؤں کی طرف سے کوئی مسودہ قبول نہیں کریں گے. تو مسلمانوں نے قبول نہیں کیا. 1942 میں کرپس مشن آیا, قبول نہیں کیا. 1945 میں شملہ کانفرنس, مسلمانوں کے نمائندوں کے اس نے جو وہ کمپرومائز نہیں کی. 1946 کیبنٹ مشن پلان, پاکستان پہ ڈویژن پہ انہوں نے, اگرچہ ڈویژن اس میں 10 سال بعد کی, لیکن ڈویژن پہ کمپرومائز نہیں ہوئی. یہ قائد کی کمالات تھے کہ قائد نے ان 7 سال میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا. اس لیے اس کو لیڈر, عظیم لیڈر کہا جاتا ہے. اب اس کا ایک اور مطلب بھی ہے, اللہ چاہتا تھا کہ پاکستان وجود میں آ جائے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ کام لینا چاہتا تھا ایک قابل شخص سے. اب اس قابل شخص سے جو کام لیا گیا وہ قائد سے کام لیا گیا. And he contributed too much to independence. ان 7 سال میں اس نے کمپرومائز نہیں کیا. اس طرح کا قرارداد 23 مارچ 1940 کو پیش ہوا کہ مسلمانوں کے لیے ناممکن رہا کہ اس قرارداد جو وہ عمل نہ کرے اور اس پہ وہ کمپرومائز کرے. یہاں تک کورس میں نے ڈسکس کیا, پڑھ لیا, یہاں تک جو ہے وہ آپ لوگوں کا پیپر آ سکتا ہے. کہتے ہیں اوکے تھینک یو سر. ہاں سر تو نہیں لکھا ہے لیکن لکھا ہے, تو وہ یا مجھے نہیں کہو گے حزب اللہ اوکے تھینک. ہاں مطلب ہے کہ وہ کلاس کو ختم کرو. تو وہ اچھا, اب اٹینڈنس لسٹ میں نہیں بھیجا ہے, آپ لوگوں کو اٹینڈنس لسٹ ابھی بھیج دوں گا, آپ اٹینڈنس لگا دیں. اور اس کے بعد جو میں اسی کے ساتھ ساتھ میں جو وہ جنید کو جو وہ یہ ڈاکومنٹس, تمام ڈاکومنٹس بھیج دوں گا. اور یہ پھر جنید کا کام ہے کہ وہ جو ہے وہ آپ کو جو وہ جلدی سے بھیجتے ہیں یا آرام سے بھیجتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ابھی میں انشاءاللہ ابھی بھیج دوں گا, ٹھیک ہے. ابھی اٹینڈنس لسٹ بھی بھیجتا ہوں آپ کو, پھر دوبارہ جو ہے آن لائن ہو جائے.